السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، سوستھ ہوں گے۔ اس سے پہلے آج پڑھیں گے تشدید را کے بارے میں ڈیٹیل سے، کہ اس سے پہلے تختی نمبر 14 میں پڑھ چکے ہیں۔ را پر زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ را مشدد سے زبر یا پیش ہو تو را پور ہوگی، زیر ہو تو باریک ہوگی۔ آج ان کا ہم خلاصہ جانیں گے۔ ہدایت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت تختی نمبر 14۔ تشدید والی را پر زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھیں گے۔ نمبر 2، زیر والی رائے مشددہ کو باریک پڑھیں گے، جیسے بری۔ نمبر 3، رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو را کو شروع سے پر ہی پڑھیں گے، جیسے بر۔ پھر سے دھیان سے سنیے۔ رائے مشددہ پر زبر یا پیش ہو، را یعنی کہ جو را مشدد ہو، جیسے یہ مشدد ہے، اور اس سے پہلے حرف پر زیر ہو تو را کو شروع سے ہی پر پڑھیں گے، جیسے یا را مشدد ہے، اس سے پہلے زیر ہے اور اس سے زبر ہے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ ہم پر پڑھیں گے شروع سے ہی۔ نمبر 4، رائے مشددہ پر زیر ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو شروع سے باریک ہی پڑھیں گے۔ یہاں سنیے، رائے مشددہ پر زیر ہو، یہاں کیا تھا؟ رائے مشددہ پر زبر ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے۔ رائے مشددہ پر زیر ہو یعنی کہ را پر زیر ہو اور اس سے پہلے حرف پر زبر ہو، جیسے یہاں را پر زبر ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ را پر زیر ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، ٹھیک؟ اس کا ٹھیک الٹا، وہ تو را کو شروع سے باریک ہی پڑھیں گے، جیسے شری برزا۔ تو دو کنڈیشن ہوا، را مشدد پر زبر ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور را مشدد پر زیر ہو اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را باریک پڑھیں گے، اور را مشدد پر زبر ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک؟ دونوں ایک دوسرے کے الٹا ہے۔ پھر رائے ساکنہ سے پہلے زیر ہو یعنی کہ را ساکن ہو، ساکن جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، اور زیر ہو تو اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ رائے ساکن ہو اور اس کے باریک ہونے کی 3 شرطیں ہیں، ٹھیک؟ جانیں گے۔ نمبر 1، رائے ساکنہ سے پہلے زیر اصلی ہو، عارضی نہ ہو، ٹھیک؟ اصلی اور عارضی ان دونوں کا فرق بھی بتائیں گے۔ نمبر 2، زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہو، ٹھیک؟ زیر اور رائے ساکنہ دونوں ایک کلمے میں ہو، باریک ہونے کی شرط بتا رہا ہوں۔ نمبر 3، رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔ کیا کہ رائے ساکنہ کے بعد اسی کلمے میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی نہ ہو۔ یہ 7 حروف ہیں: خ، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا۔ رائے ساکنہ کے بعد یہ 7 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف نہ ہو تو باریک پڑھیں گے، ٹھیک؟ جن کا مجموعہ خص ضغط قد ہے، یہ ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں، ٹھیک؟ اگر 3 شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگی تو را پر ہوگی۔
اگر تینوں شرطوں میں سے ایک بھی نہ ہوگا تو یہ را پر پڑھیں گے۔ تفصیل نمبر 4، رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو، تو کیا کہہ رہے تھے؟ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے قدیر، رائے ساکنہ سے پہلے یا ساکن ہے، رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ ہو تو رائے ساکنہ ہر حال میں باریک ہوگی، جیسے قدیر، خیر، غیر۔ رائے ساکنہ سے پہلے اگر یائے ساکنہ کے علاوہ کوئی حرف ساکن ہو تو اب تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر، یہ را ساکن ہے، اس سے پہلے بھی ساکن ہے اور تیسرے حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، جیسے والفجر۔ امور، جبکہ دونوں جگہ وقف کرے، اور اگر تیسرے حرف پر زیر ہو تو رائے ساکنہ باریک ہوگی، جیسے ذکر، جبکہ وقف کرے۔ تو آج رائے ساکنہ کے بارے میں ڈیٹیل سے جان لیے۔ السلام علیکم۔